الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست ہے اور ہمارا یوم آزادی ہے۔ یہ آزادی کیا تھی، کیسے ملی تھی، اس سے پہلے کون سی غلامی تھی، وہ ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ کی کس اسکیم کا، بڑی اسکیم کا کوئی حصہ ہے؟ یہ سب باتیں ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ، قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دے۔ سورۃ فتح میں فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے اپنے پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے، اس غلبے کے لیے۔ اور سورۃ توبہ اور سورۃ صف میں فرمایا ولو کریہ المشرکون، تھا یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب ورلڈ، اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کے اللہ کے دین کا غلبہ کر دیا عرب میں۔ لیکن تو پوری نوع انسانی کے لیے لَکَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا بنا کر بھیجا گیا تھا، تو مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کام عربوں سے لیا، پہلے بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ بنو عباس کی حکومت میں اسلامی حدود میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن علمی، تحقیقی، تحریری کام بہت زیادہ ہوا۔ یہ ساری احادیث جو ہیں یہ دور بنو امیہ میں کمپائل ہوئی ہیں۔ اکثر جو بنیادی تفاسیر ہیں یہ اسی دور میں بنی ہیں۔ ساری فقہیں جو ہیں وہ اسی دور میں باقاعدہ ان کی تدوین ہوئی ہے۔ حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ سب جو ہیں یہ بنو عباس کے دور کے کام ہیں جو کہ ہوئے ہیں۔ تاریخ بھی، اسلامی تاریخ بھی یہ اسی دور میں باقاعدہ مدون ہوئی ہے۔ اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس میں بنو امیہ کو خوب کنڈیم کیا گیا ہے تاریخ، تاکہ جو وہاں مسلمان خلفاء تھے، حکمران تھے، وہ خوش ہو جائیں
لوگوں کو انعام و اکرام دیں کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ تم نے بنو امیہ کے خلاف اور بنو عباس کے حق میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر بنو عباس کے دور میں وہی نقشہ ایوان خلافت میں بھی نظر آنے لگا کہ جو بادشاہوں کے ایوانوں میں اور ان کے محلات میں ہوا کرتا تھا، وہی لونڈیوں کی فوج ظفر موج، اور پھر وہ ساری خرافات تھی وہ آہستہ آہستہ آ گئیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی، اور ترکوں نے بغداد کی جو دارالخلافہ تھا اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں مسلمان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہ جو خلافت کو ڈیمولش کرنے والے تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام داخل کر دیا، اور وہ پھر مسلمانوں کے امام بن گئے۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ اس کے شعر میں کھینچا گیا ہے یورش تاتار کے افسانے سے فاصلہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی وہی کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام کے مخالف تھے، انہی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، اور وہی اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والے بن گئے۔ یوں خلافت عربوں کے ہاتھ سے نکل کر چلی گئی ترکوں کے پاس، اور وہ پچھلی صدی کے تقریباً آج سے 100 سال پہلے تک وہ خلافت جو تھی برقرار رہی، وہ نام کی خلافت تھی۔ اسی دور میں یعنی جو بنو امیہ کے دور میں اسلام نے یورپ میں بھی حکومت قائم کی تھی، اسپین کے اندر 500 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال ان کی بلڈنگز وہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہاں مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں۔ مسجد قرطبہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، آج بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو وزٹ کیا، اور وہاں انہوں نے مرثیہ کہا مسلمانوں کی عظمت و سطوت کا۔ ادھر ہندوستان میں مغلوں کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی۔ یہ بھی کون تھے؟ کہ وہی ویسٹ سے آئے تھے، اور یہ ترکان تیموری تھے، اور سب سے پہلے بابر آیا، اس کے بعد ہمایوں آیا، بیچ میں شیر شاہ سوری نے حکومت چھین لی، واپس جو ہے وہ ہمایوں نے فتح کر لیا۔ ہمایوں کے بعد پھر جو مغلیہ دور کا عروج ہے وہ اکبر کا دور ہے۔ لیکن یہ اکبر کا دور جو ہے یہ ایک طرف مغلوں کے عروج کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں جو اسلام کی بنیادیں تھیں ہندوستان میں کھو دی گئیں۔ اکبر کو بڑی ینگ ایج میں حکومت مل گئی، لہذا سارا کام اس کے مشیر کرتے تھے، اور ان کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ اب انہوں نے اکبر کو پٹی پڑھائی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی رعایا کی اکثریت ہندو ہے لیکن آپ مسلمان ہیں، تو اٹ مائٹ کریٹ اے پرابلم فار یو، یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، لہذا اسلام کا کوئی ایسا چہرہ آپ دکھائیں کہ جو غیر مسلموں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو۔ اور ہر حکومت میں درباری علماء تو ہوتے ہی ہیں اور میں کیا نام لوں کہ جو مسلم لیگ کی حکومت میں بھی مشیر تھے، اسلامی مشیر، پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تھے، اور وہ اب اس حکومت کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ایسے علماء آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں جو حکام وقت کی تعریف مدح سرائی میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، ان کا کام جو ہے وہ خالص جو ہوتا ہے نا، وہ
بیوروکریٹک ہوتا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ کہتے کسے ہیں کہ حکومت کی ول کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کے لیے راستے تلاش کرنا اور اصول بنانا، قاعدے بنانا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا، یہ بیوروکریسی کا کام. ریلیجس یا اسلامک بیوروکریسی تھی، اس کا کام کیا تھا؟ اب چونکہ اکبر نے یہ ٹاسک دے دیا کہ اسلام کا ایسا چہرہ دکھاؤ کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو، تو ایک دین اکبری جو ہے وہ بنایا گیا. وہ دین اکبری کیا تھا؟ اس کا نام رکھا گیا تھا دین الہی. یعنی کیونکہ اکبر نے وہ حکم دیا اور اس کے حکم پر ایگزیکیوٹ ہوا تو وہ دین اکبری بھی کہلایا، لیکن اس کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ دین الہی کا ٹائٹل تھا. دین اللہ نہیں، دین الہی، میرے خدا کا دین، ریلیجن آف مائی گاڈ. اچھا، اب میرے خدا کا دین کیا مطلب؟ کہ ہر مذہب میں خدا کا کوئی نہ کوئی تصور تو ہوتا ہے. میرے خدا کا دین ہندو سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، عیسائی سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، یہودی سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، بت پرست، آتش پرست وہ سمجھے کہ میرا دین ہے. دین اللہ نہیں، دین الہی. اور اس میں خاص چیز جو وہ تھی وہ کیا تھی کہ ون وے اور دا ادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. پھر اس کے خلاف شیخ احمد سہندی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ جو رسالت کا مقام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین میں جو حیثیت تھی، اس کو اثر نو چیلنج کیا اکبر کو، ہمایوں کو. پھر اس کے بعد جہانگیر آ گیا تو چیلنج کیا کہ یہ جو تم نے دین بنایا ہے یہ غلط ہے، اور دین کا میں اصل مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسلمان ہے ہی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. اس پر پھر علامہ اقبال نے انہیں جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. سرمایہ ملت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کا اتباع. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو یہ خراج تحسین ہے ان کا شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کیا گیا، اور پھر یعنی آج تک بھی وہ روایت جو ہے وہ چل رہی ہے. پھر دوبارہ یہی چیز آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جو انلائٹنمنٹ کا کام انہوں نے کیا، یعنی اسلام کا روشن، اس میں بھی یہی ہوا کہ حالانکہ یعنی ہماری روایت کیا چلی آ رہی تھی کہ مسلمانوں کی محفل میں قرآن مجید تلاوت کیا جاتا تھا اللہ کے کلام کے طور پر، اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو واضح کرنے کے لیے. ہم اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف آپ ذرا نوٹ کیا کریں تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں نعت کی بجائے حمد پروموٹ کی گئی. جوڑیے اس کو، دین الہی. اور وہ نجم شیراز کی جو حمد تھی، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے. وہ اور معاملہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کو ذرا ایک طرف کر دو، سائیڈ لائن کر دو، ان کا تذکرہ کم کر دو، تاکہ تم ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں سے مختلف نظر نہ آؤ. پھر وہ اب آ کر جو کام اس پر ہوئے ہیں
اور یہ کام بھی آج سے نہیں شروع ہوا. میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا ہوں 84 میں، اس وقت کوئی اس چیز کا نشان مجھے نظر نہیں آیا. اس کے بعد میرا 93 میں جانا ہوا ہے تو وہاں مجھے بڑا فرق نظر آیا کہ مساجد کے اندر انٹرفیتھ ڈائلاگ میں نے دیکھا کہ ہر مہینے ہندو، مسلمان اور عیسائی اب یہ ایپ آ گئے، اور کہیں انگلستانی آ گئے، انگریز آ گیا. ایک بہت بڑا حصہ تو انگریز کے زیر نگین تھا، لیکن بہرحال باقی یورپین اقوام جو تھیں انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ اس میں سے لیا ہوا تھا. یہ کولونیل دور ہے اور یہ اسلام کی پستی کی انتہا ہے. اسی کا نقشہ مولانا حالی نے مسدس کے اندر کھینچا ہے، اور یہ جو ربائی ہے ان کی، یہ مسدس کے سر ورق پر ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، پستی کا پستی کا ہمارے جو اترنا دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، پستی کا ہمارے جو اترنا دیکھے، کہ ہم پستی میں کس حد تک اتر گئے ہیں یہ دیکھے تو یہ ہوگا. پھر اندر اس کے مناجات بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظم ہے، اس میں کہتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. عربی میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو. بڑی شان سے ہم نکلے تھے، لیکن آج ہم بالکل پردیسی لگتے ہیں. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہا گیا کہ بدا الاسلام غریباً، اسلام اجنبیت کے حال میں شروع ہوا، اس کا آغاز اجنبیت میں ہوا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تو پورا عرب مخالف ہو گیا. تو اجنبیت، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عجیب بات کہہ رہا ہے، نئی سی بات کہہ رہا ہے. تو اجنبیت کی حالت میں آغاز ہوا، اور عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے غرباء کے لیے جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے وہ خود بھی اجنبی ہو جائیں، پہچانے نہ جائیں. یعنی آج اگر ہم شلوار قمیض پہن کر کسی آفس میں جاتے ہیں تو اجنبی لگتے ہیں نا. جب شلوار قمیض پہن کر یورپ میں، امریکہ میں ہم جاتے ہیں تو اپنے آپ میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے. کوئی اشارے کر رہا ہوتا ہے آپ کی طرف، کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوتا ہے، کوئی خسر خسر کر رہا ہوتا ہے. آپ ایلین سے لگتے ہیں نا، اجنبی سے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر برطانیہ جو ہے اگرچہ جیت گیا، جنگ جیت گیا، لیکن بہرحال اس نے یہ محسوس کیا کہ اب اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا اس نے ہندوستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شروع کرایا. پہلے سے ہو رہی تھی، اس کو انکریج کیا، اور یہ انڈیا ظاہر کیا کہ ہم اب آپ کو آزادی دیں گے. انڈین نیشنل کانگریس ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گاندھی بہت بڑا لیڈر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا. لیکن پاکستان بن گیا. کیسے بنا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1930 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے جو صدارتی خطبہ دیا، چونکہ وہ صدر تھے اس وقت مسلم لیگ کے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، کہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں ایک مسلمان ریاست وجود میں آئے اور مسلمانوں کو موقع ملے کہ ملوکیت کے دور میں اسلام کے روشن چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے ان کو دھو کر اسلام کا
روشن چہرہ جو ہے وہ دوبارہ دنیا کو دکھایا جائے. آپ ذہن میں رکھیے گا کیلنڈر کو 1930 میں یہ خطبہ دیا انہوں نے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا. درمیان میں گول میز کانفرنس جو ہے وہ برطانیہ میں ہوئی، اس میں علامہ اقبال نے بھی شرکت کی جا کے. تو پہلے خطوط لکھے تھے انہوں نے قائد اعظم کو، اب انہوں نے جناح صاحب کو جا کر پرسنلی ملاقاتیں کی اور انہوں نے کنونس کیا کہ یہ جو پاکستان بنانے کی جو تحریک ہے اس میں اس وقت آپ کی ضرورت ہے. اور پھر بعد میں جو ریویل ہوئی ہیں چیزیں کہ قائد اعظم کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم ہندوستان جاؤ واپس اور یہ خدمت سر انجام دو. اور پھر اس میں علامہ اقبال کا یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آج کل تو ہمیں یہ نقشہ نظر نہیں آتا کہ علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر تھے، انہیں قائد اعظم کو پاکستان بلایا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور اپنی کرسی چھوڑ دی، آپ یہاں تشریف لائیں اور مسلم لیگ کی صدارت سنبھالیں. اور پھر پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بن گیا. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میری لاش پر بنے گا. کانگریس بہت بڑی جماعت تھی، مسلم لیگ تو صرف نوابوں کی جماعت تھی نا، عوامی جماعت تو یہ تھی نہیں. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھا برطانیہ کا انڈیا میں، اس کے نہرو فیملی کے ساتھ تعلقات تھے. پھر لیبر پارٹی کی حکومت تھی برطانیہ میں، لیبر پارٹی ہمیشہ پرو ہندو رہی، کنزرویٹو پارٹی وہ پرو مسلم ہوا کرتی تھی انڈیا کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حالات کو اس طرح فیوریبل بنایا کہ پاکستان 14 اگست کو وجود میں آ گیا. اچھا، اب جس مقصد کے لیے ہم نے کیا تھا کہ ایک آزاد ریاست جس میں ہم اسلام کو دکھا سکیں، وہ تو وہی نظر نہیں آیا. اسلام کا نام بھی لیا گیا وقتاً فوقتاً، تو اپنے جو الٹیریئر موٹیوز تھے ان کو سامنے رکھ کر لیا گیا، لیکن کوئی سنجیدہ قدم جو ہے وہ کہیں شاذ ہی اٹھا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 40 سال پہلے آپ بینکس میں، مختلف کاروباری اداروں میں، سرکاری اداروں میں جاتے تھے شلوار قمیض پہن کر، تو آپ کو آکورڈ محسوس نہیں ہوتا تھا. آج آپ کسی بینک میں چلے جائیں، خواہ وہ سو کال اسلامی بینک ہی کیوں نہ ہو، اس میں سب آپ کو ٹائی لگائے ہوئے ملیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی کدھر جا رہے ہیں ہم. یعنی یہ آج ہے پاکستان کا. دوسری طرف آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو نقشے کھینچے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب غزوہ ہند کی بات کرتے رہتے ہیں، حدیث کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں. بڑی واضح احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اسلام کا دوبارہ غلبہ ہونا ہے، اس کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ انحطاط اپنی آخری انتہا کو پہنچ جائے گا. باقی لائٹیں بھی جلوا دو نا، اندھیرا ہو گیا. اسلام انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ جائے گا. اور بائبل ہے نا، بائبل میں ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر ہم بائبل کا ترجمہ انجیل کرتے ہیں، لیکن انگریزی میں بائبل جو ہے وہ انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے. اس کے 2 ٹیسٹمنٹس ہیں. ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، وہ تورات ہے، اور کچھ اور جو پیغمبر تھے پرانے، وہاں ان کی جو کیا کہنا چاہیے صحیفے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے
اس میں انجیل شریف ہے، پہلے میں مین تورات شریف ہے اور زبور شریف ہے. یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 کینونیکل بائبلز ہیں کہ جو مختلف افراد نے لکھی اور ان کو عیسائیوں نے اپروو کر دیا کہ ہاں یہ بائبلز ہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ سب تحریف شدہ ہیں، بالکل اصلی کوئی بھی نہیں ہے ان میں. اس کے بعد پھر سامز آف ڈیوڈ ہیں. ڈیوڈ داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. تو یہ سامز آف ڈیوڈ جو ہے یہ زبور کی بدلی ہوئی شکل ہے، اصل میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر جانز ریویلیشنز ہیں، اردو جو ہوتی ہے اس میں یوحنا کے مکاشفات کہا جاتا ہے. اس میں 18واں مکاشفہ ہے غالباً. یوحنا کہتے ہیں، جان کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک بڑا درندہ برآمد ہوگا اور اس پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، اور سارے حکمرانوں نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، یعنی اس کے سامنے کانے ہوں گے ہمارے محاورے کے مطابق. ڈاکٹر شاہ احمد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس کی انٹرپریٹیشن کہ یہ سمندر میں سے برآمد ہونے والا درندہ امریکہ ہے، اس لیے کہ یہ تو دریافت کیا کولمبس نے جا کے، ٹھیک ہے نا. تو کولمبس تھا یا واسکو ڈی گاما تھا، لیکن بہرحال وہ ایک بحری جو تھا ملاح، اس نے چلتے 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 اٹلانٹک اوشن میں، بحر اوقیانوس میں جا کے ٹچ کیا امریکن لینڈ کو، تو دریافت کوئی یہاں بھی تو پوری سمندر ہے، پوری ایک زمین ہے. تو وہ سمندر میں سے برآمد ہوا تو اس پر ایک فاحشہ عورت سوار جو ہے، تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسرائیل ہے. اچھا، اب آج کا نقشہ دیکھیے. پاکستان ہو یا کوئی اور اسلامی ملک ہو، اس کی حکومت جو ہے وہ کبھی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام کر لے تو کر لیں، لیکن کوئی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتی. یعنی جیسے اس کے ساتھ کانے ہوں، اور وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ ہمارے وزرائے خارجہ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور فلاں جو ہے وہ گیا، فلاں وہ گیا، فلاں جگہ رابطے ہوئے. اچھا، اب اسی میں کیا ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور اس میں تقریباً عرب ورلڈ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1000 میں سے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. پتہ نہیں اس میں کوئی یعنی ایٹامک وارفیئر کا استعمال ہوگا یا ویسے ہی اتنی جنگ جو ہے وہ شدید ہوگی. یعنی اس وقت جو آپ جنگ کو دیکھیں، جو حالیہ جنگ ہو رہی ہے اس وقت، تو اس میں کیا ہے کہ امریکہ نے اتنی بمباری کر چھوڑی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کا کچھ اور پلان ہے کہ ایران ابھی کھڑا ہے. اچھا، اس کے بعد جب انتہا کو پہنچ جائے گا تو پھر مسلمانوں کو ایک لیڈر جو ہے میسر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو حدیث کے اندر ملتی ہیں. اس سے پہلے یعنی جب یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرے گی تو المسیح الدجال کا ظہور ہوگا. المسیح الدجال کا ظہور ہوگا. اور یہ المسیح الدجال کون ہے؟ کہ مسیح تو مسیح ہے، نجات دہندہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام ہیں نا، عیسیٰ اور المسیح. المسیح عیسیٰ ابن مریم. اب احادیث میں یہ بڑی واضح خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن ان کی آمد سے پہلے ایک جھوٹا یہودی جو ہے وہ کلیم کرے گا کہ میں مسیح ہوں. اس کا ظہور ہوگا اصفہان سے، جو ایران کا ایک شہر ہے. اب یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا،
وی ہیو نو آئیڈیا ایگزیکٹلی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ساری کی ساری جو حالات و واقعات کی اسٹریم ہے وہ ادھر ہی بڑھ رہی ہے. تو میرا اندازہ ہے واللہ عالم کہ امریکہ اور اسرائیل جو ریجیم چینج کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی کوئی ایسا حکمران آ جائے گا ایران میں کہ جو امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، یہودیوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ ہو ان کا ریلیجس لیڈر، مذہبی پیشوا جو ہے. جیسے خمینی صاحب تھے، اس کے بعد پھر خامنئی صاحب تھے، اب یہ مجتبی خامنئی جو ہیں وہ ان کی جگہ پر آئے ہیں، یہ بھی ابھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن کوئی اور جو ہے وہ کامیاب ہوں گے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا اور وہ ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا، وہ جھوٹا مسیح ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، نام عبداللہ محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کو مسلمان لیڈرشپ پہچانے گی جب یہ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو ان سے درخواست کریں گے کہ آپ قیادت سنبھالیں امت کی، یہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور مدینے میں آ کر آباد ہو جائیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو خیال آئے گا کہ عمرہ ہی کر آئیں. ظاہر ہے مسلمان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حاضری دے، تو پھر آئیں گے اور طواف کرتے ہوئے پھر یہ پہچانے جائیں گے اور یہ معذرت کریں گے. تو پھر مسلمان لیڈرز ان سے کہیں گے کہ پھر امت کا جو حال ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس پر وہ ہاتھ بڑھا دیں گے اور ان کی بیعت ہوگی اور پھر وہ امیر المومنین بنیں گے، پوری امت مسلمہ کے قائد کی حیثیت اختیار کریں گے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ ترکی کا، پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا. عام آپ سنتے ہیں کس کے خلاف ہو گیا؟ یہ ایران کے خلاف ہو گیا. میں اگلی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سعودی حکمران ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو کسی طرح، یعنی ان کو مسلمانوں کو یہ جوش دلایا جائے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، لہذا ہمارا دفاع کرو، ہماری حکومت کا دفاع کرو تاکہ کعبے کا دفاع ہو سکے. اور یہ جو اب نعرے سن رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو وہ حرم میں اندر کون چھپا ہوا ہے؟ وہ محمد بن سلمان چھپا ہوا ہے کہ جو آپ کو وہاں نظر آئے گا. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ سین جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا. تو کیا پاکستان، ترکی اور سعودی حکمران مل کر حضرت مہدی کا راستہ روک سکیں گے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا نا. تو ایکسٹریم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. اچھا، پھر اسی میں احادیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی نیچا نہیں کر سکے گا، سرنگو نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ جا کر ایلیا یعنی یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. یہ ہوں گے جو یہاں سے خراسان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان، آج کا افغانستان، ہمارا جو ویسٹرن مالاکنڈ ڈویژن ہے، وہ کچھ حصہ ایران کا، وہ تو صوبہ خراسان انہوں نے رکھ لیا نام وہاں پر، اور کچھ حصہ ترکستانی ریاستوں کا وہ اس میں شامل ہے. اچھا، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایران میں افغانستان میں جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی لیٹ 90s میں، اس کو کیوں تباہ کیا گیا، کیوں اس کو اکھاڑا گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کو نظر آ گیا ویسٹ کو، یہودیوں کو، یہ تو بن گیا وہاں پر. لیکن بہرحال ایک دفعہ وہاں حکومت ختم ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے دوبارہ ان کی حکومت قائم ہوئی. اب پھر وہ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پھر وہاں جا کر بمباری کرے، اور کر رہی ہے. اور کہنے کو وہ صرف وہ ایئرپورٹ جو ہے بلغرام کا وہ لینا ہے، لیکن اصل میں یہ دوبارہ اس حکومت کو نیچا دکھانا ہے.
تو یہ سارا کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے، آپ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یاد کیجئے کہ ہم نے سورۃ قاف کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے جمعے کے اجتماعات میں، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِیص، کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں، نسلیں تباہ کر دیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ یہ ان کون ہے؟ قریش، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اشد منہم بطشا فنکبوا فی البلاد، اور انہوں نے شہروں کا، زمین کا چپا چپا ناپا ہوا تھا۔ یہ پرانا ترجمہ ہے، جدید ترجمہ آپ کریں کہ انہوں نے زمین کا چپا چپا مانیٹر کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب اس کا ثبوت ہماری جیبوں میں موجود ہے۔ آپ میپ نکال کر اپنا گھر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قرآن اکیڈمی موس جو ہے آپ لکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دشمن ہمیں بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہے ہیں تو کیسے بیٹھا ہے۔ وہ جب چاہے ہم پر میزائل مار سکتا ہے، جب چاہے وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ عربوں سے پہلے، قریش سے پہلے، مکے والوں سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور انہیں چپا چپا ناپا ہوا تھا، مانیٹر کیا ہوا تھا۔ حل من محیص، کیا ان کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ فرعون ذی الاوتاد کہلاتا ہے، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا۔ دو ترجمے اس کے کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک یہ کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ اس کے جو خیمے لگتے تھے، ان کے جو کھونٹے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی ایک فوج چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ میخوں والا اس لیے کہلاتا تھا کہ اتنا ظالم اور جابر تھا کہ زندہ انسانوں کے جسم میں کیل گاڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا تھا کہ زندہ انسانوں کے جسم میں ڈرل مشین کے ساتھ سوراخ کیے گئے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ حل من محیص، کیا انہیں بھاگنے کا راہ ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عین سمندر کے بیچ لے جا کر ان کو غرق کر دیا۔ وہ تو فاتحانہ انداز میں گئے تھے نا کہ کہاں جاتے ہیں بنی اسرائیل، ہم پکڑ سکتے ہیں ان کو، آگے ہم تمہارے پیچھے۔ اللہ نے ڈبو دیا۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، حل من محیص، کیا ان کو بھاگنے کا راستہ ملا؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے دل، سینے میں ایک زندہ دل ہو، فیل کرنے والا، محسوس کرنے والا۔ او القی السمع وہو شہید، یا وہ کان لگا کر سنے اور گواہی دے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے زمین و آسمان کا یہ پورا سلسلہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وضاحت میں کر چکا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس اے نبی صبر کرو ان کی باتوں پر۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو۔ یہ رب کے حمد کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس کی تسبیح دن رات، صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، یہ بات دل میں رہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔
وہ کس سے کیا کام لے گا؟ وی ہیو نو آئیڈیا. یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی حمد کی یاد ہے. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یہ غالباً فجر کی نماز کا حکم ہے، اور غروب ہونے سے پہلے ہی عصر کی نماز کا ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور سجدوں کے بعد بھی. اس کے بعد فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اب یہ آخرت کا ذکر شروع ہو گیا، اور یہ آخرت کا ذکر جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. سنو غور سے، لسن. جس دن ایک پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا. اس کی تفصیل آئی ہے کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، اس کا پہلا تو ہے نا تباہی کا، اس کے بعد پھر جب دوبارہ بگل بچایا جائے گا تو ہر شخص ایسے معلوم ہو سمجھے گا مردہ کہ جیسے اس سے سرانے کھڑے ہوگا، کسی نے اس کو اٹھایا کہ چلو اٹھو. یوم ینادی المنادی من مکان قریب. جس دن کوئی منادی کرنے والا بالکل قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اور جس دن لوگ اس بڑی پکار کو، اس بگل کو، چنگھاڑ پرانے تراجم میں کیا جاتا ہے ترجمہ، کہ جو حضرت اسرافیل بجائیں گے، تو اس دن جب کوئی پکارنے والا قریب سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس میں سچ مچ سنیں گے وہ آواز، ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکل اٹھنے کا دن ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا. جس دن ہم ان کے اوپر سے زمین سرکا دیں گے. یعنی مردے قبروں میں دفن ہے نا، اوپر کیا ہے؟ مٹی ڈالی ہوئی ہے. مٹی سرکا دیں گے، یعنی کہیں ایسا معلوم ہوتے الفاظ کہ پھٹ جائے گی، لیکن باٹم لائن کیا ہے کہ مردے اندر پڑے ہوئے جو ہیں وہ انکور ہو جائیں گے وہاں سے، اور وہاں سے وہ مردے نکل آئیں گے. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے اور موت سے دوچار کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے. ایک تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ موت کہیں بھی، کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی آ سکتی ہے، اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. ایک ٹرانزٹ میں جانے کا دور ہے، اور برزخی دور ہے، اس کے بعد پھر آگے سفر شروع ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا. جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی، سرک جائے گی اچانک، اور وہ دوڑنا شروع کر دیں گے تیزی سے. ذالک حشر علینا یسیر. یہ ہماری طرف جمع ہونا ہوگا جو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. یعنی آج ہم سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یعنی اسی صورت کے آغاز میں کہا تھا نا کہ انہیں بڑی تشویش ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے.
اور ہمارے کمپیوٹرز میں اس کا پورا حساب ہے، ہم حکم دیں گے واپس کر دیں گے۔ بلکہ اس میں غور کیجیے گا کہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ہی اگر آپ دیکھیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ ایک نہیں رہتا۔ یعنی ہم یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کا کوئی مالیکیول آپ کے منہ میں سے نکلے گا، میں اس کو انہیل کر لوں گا، یا آپس میں آپ انہیل کریں گے، یا میں کوئی مالیکیول نکالوں گا اور آپ اس کو انہیل کریں گے۔ بلکہ ایک دلچسپ بات جو ہے اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سفر حج کے دوران ہوٹل کی میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی کہ چلو تازہ ہوا لیتے ہیں، اے سی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئے۔ اب سامنے مکے کی فضا تھی تو اچانک مجھے خیال آیا کیا پتا کہ یہاں کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہو یہیں کہیں پھر رہا ہو۔ تو میں نے غیر ارادی طور پر لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دی کہ شاید میری قسمت میں بھی وہ مالیکیول جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ جسم جو ہے انسان کا، اس کی شکل، شیپ، سائز وہی رہتا ہے، لیکن اس کے کنٹینٹس جو ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جو آخری سیل جس میں انسان مرا ہو وہی زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، یا نیا انسان جو ہے وہ وجود میں آ جائے اور اس میں وہ روح ڈال دی جائے۔ یعنی یہ وہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو انسان کا پرانا علم، قرآن و حدیث کا علم، موجودہ علم، سائنس کا علم، سب کو اکٹھا کر کے تو کوئی شکل جو ہے وہ بنے گی۔ ان سب پاسبلٹی کو ہمیں اوپر رکھنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ بس باٹم لائن کیا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک؟ جسم جو ہے وہ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو آج بھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس دن بھی وہ نیا جسم ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ذالک حشر علینا یسیر، ان کو جمع کرنا ہمارے اوپر، ہمارے لیے بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلے فرمایا گیا تھا نا کہ برے حالات میں، یعنی خبریں آپ سن رہے ہیں اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب جنگ گریجولی پاکستان کی طرف بڑھے گی، کہ جو ہم آرام سے تان کر سوتے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر، شاید ایسا زیادہ عرصہ ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ایسے میں جو انسان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے اس کا علاج تو پہلے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پریشانی ہو اور انسان قلبی طور پر، ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے تو انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو سخت ترین جو واقعات یا ایام ہیں، ان میں سے ایک جو دو واقعات ہیں جن کا ذکر سورۃ الگ کے آخر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو ابو جہل بھی اپنی بیٹھک لگا کے بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ کوئی ہے کہ جو محمد کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے۔ ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے وہ کر کے دکھا دیا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بلائیں۔ پھر ایک موقع پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے کہا کہ جی فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اجری پڑی ہے، کوئی ہے جو وہ اجری لا کر اس کے منہ پہ چڑھا دے۔ پھر وہی بدبخت اٹھا اور اس نے یہ کام کیا۔ اب اس کا ذکر جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے آخری آیات میں ہے کہ ابو جہل کو وہاں پر کہا گیا ہے کہ فکر نہ کرو، یہ اپنے جو اس کی بیٹھک میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے تم پر تشدد کرنے کے لیے۔ ہم بھی اپنے داروغوں کو بلائیں گے، جہنم کے جو داروغے ہیں ہمارے، ہم بھی ان کو بلائیں گے
اور اس کا بندوبست کریں گے۔ اور آخری جو آیت سجدہ ہے کہ لا تطیعوا، یعنی یہ تم پر تشدد کیوں کر رہا ہے کہ تم سے اپنی بات منوا لے۔ ڈٹے رہنا، اس کے تشدد کی وجہ سے یا اس کے پریشر میں آ کر اپنی بات سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ لا تطیعوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ سجدے میں گر کر اپنے رب کے قریب ہو جانا۔ تو جب بھی انسان کو دنیا میں مشکل آئے تو اس کے ایگزٹ کیا بتایا ہے؟ ہمیشہ میری طرف رجوع کر لو، مجھے یاد کر لو۔ اب یہ یاد، جیسے میں نے عرض کیا کہ سمپل کوئی الفاظ دہرانے نہیں ہیں، یاد کرنا انسان کو دل میں، اللہ تعالیٰ کو انسان کا یاد کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ یا اللہ تو بڑا طاقتور ہے، ذرا مجھے اس شخص کے ظلم سے بچا لے، ہمیں اس قوم کے ظلم سے بچا لے۔ یہ تو ہے انفرادی طور پر کہ جو بھی حالات ہوں، بے شک انسان کی جان نکل جائے لیکن دل مطمئن ہو، یہ ہے ذات کا معاملہ۔ دوسرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افراد کا تذکیہ نہیں کیا تھا کہ انہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، وہ مطمئن ہو گئے، کسی کی کھال ادھیڑی جا رہی تھی تو بھی وہ مطمئن تھا، صرف ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ جب مالی وسائل نہیں تھے تو بھی انسانی خدمت کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری۔ پھر حضرت خدیجہ نے سارا مال دے دیا تو اس مال سے ظاہر ہے انسانوں کی خدمت شروع کر دی، لیکن جلد محسوس ہوا کہ تنہا تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، تو حلف الفضول نامی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سے اسے جوائن کیا، جس کا مینیفیسٹو کیا تھا کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب بھی کوئی مدد کو پکارے گا ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وہ تحریک جوائن کر لی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ایسے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سسٹم جو ہے وہ اپنے اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتا۔ کوئی بڑا درد والا انسان ہوتا ہے تو سسٹم کہتا ہے کہ جی تمہارے جیسے بندے روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور اس کو پرچیز کر لیتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ایک ادارہ بنائیں گے انسانی خدمت کا، تم اس کے ڈائریکٹر ہوگے۔ اب وہ جو انسانی خدمت کا بڑا شوق رکھتا ہے وہ گھنٹی پہ جاتا ہے تو دو آدمی جو ہے وہ سلوٹ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو اس کا سارا کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الضحیٰ میں جو کہا گیا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ ضال کون ہوتا ہے؟ یعنی کوئی شخص قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے، بہت عرصہ پہلے آیا تھا تو کشمیر فل سے یو ٹرن لے کے آیا تھا، اب وہ انڈر پاس میں چلا گیا، کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ تو جب تک صحیح راستہ قرآن اکیڈمی کا پتہ نہ چلے تو وہ ضال ہے۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیجس ایکٹیویٹی اور آپ کی ریلیجس حیثیت کا تعلق ہے، آپ ہرگز ضال نہیں کبھی بھی، اس لیے کہ آپ کا کوئی بدترین دشمن بھی یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر آپ نے بھی تو کسی بت کو سجدہ کیا تھا، نہیں کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ حضرت ابوبکر نے کیا، یاد رکھے گا۔ تو پھر یہ کیا کہا، وہ آپ کی وہ زندگی، آپ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا، پہلے بغیر وسائل کے کیا، پھر حضرت خدیجہ کے وسائل سے کیا، پہلے تنہا کیا، پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم پر کیا، لیکن بنا کچھ نہیں۔ یہ وہ چیز تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کر گئی۔ اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت عزیز ہونے لگی، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں خلوت گزین ہوتے، خلوت اختیار کرتے،
اور 7 ہفتوں تک آپ کا وہاں رہنا ثابت ہے. کیا کر رہے تھے وہاں تحنس کرتے. تحنس عبادت کو کہتے ہیں. تو حدیث کی شرح لکھنے والوں نے ایک سوال وہاں کھڑا کیا کہ قرآن تو آیا نہیں تھا، نماز آئی نہیں تھی، روزہ تھا نہیں، تو کون سی عبادت آپ کرتے تھے وہاں پر؟ تو پھر انہوں نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے، کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اور پھر غور و فکر بھی بعض لوگوں نے سرسری طور پر کہہ دیا کہ اس کائنات پر غور کے کس نے بنائی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید ایک بار نہیں کئی بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. تو مکے کے عام کافر جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم نہیں تھا. لیکن آپ 40 سالہ زندگی کو پورا ٹریس کریں تو آپ معلوم ہوگا آپ کو کہ جس چیز میں آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، دول ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانی خدمت ہے. تو وہاں سے پھر آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ ایک بنیادی نظریہ تھا کہ جس اللہ کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے. دیکھیے ایک خالق ہوتا ہے. اس بلڈنگ کا خالق کون ہے؟ معمار، بلڈر. لیکن اس بلڈنگ کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بلڈنگ کا کنٹرول اور ملکیت جو ہے یہ انجمن خدامت القرآن کے نام ہے، اسی کی انتظامیہ اس کو چلاتی ہے. نہیں ایک محدود پیمانے میں، اصل تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے. بہرحال تو بتایا یہ گیا کہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا مالک ہے. اور جب بھی تم ستائے جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ اللہ، وہ مجھے یاد آیا علامہ اقبال کا وہ شعر کہ لینن خدا کے حضور، اس میں لینن کی زبان سے علامہ اقبال نے کہلوایا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. نہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع، تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان خود پریشان نہیں ہوگا. لیکن کیا آپ نے اس دنیا کو اسی حال میں چھوڑنا ہے؟ نہیں. وہ آخری آیت ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جابر نہیں ہیں، آپ کو ان پر کنٹرول نہیں ہے، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے. یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کا قرآن اکیڈمی کا موٹو ہے یہ، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہی کام کیا. آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے تھپڑ کا جواب بھی تھپڑ سے نہیں دیا، لاٹھی بھی نہیں ماری کسی کو، تھپڑ بھی نہیں مارا کسی کو، ایون گالی بھی نہیں دی کسی کو. گالی کے جواب میں کیا کام کرتے رہے؟ ایک ہی کام، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فوج اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ پھر جو مرنے مارنے لڑانے پر تیار ہو گئی، اور سالوں میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ہے. وہ ایک سپورٹ جو آپ کو حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آپ طائف گئے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا، واپس آئے ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی آپ کی پیٹھ ذرا ٹھونکنے کے لیے کہ نہیں گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اسی سال سن 1190 میں حج کے مہینے میں مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات ہوئی. وہ ایمان لے آئے، پہچان لیا انہوں نے. اگلے سال 12 افراد آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. ٹھیک ہے جی.
اور انہوں نے 1 سال قرآن پڑھایا۔ کیسے پڑھایا؟ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا شاید ڈائریکٹ خون میں انجیکٹ کیا تھا کہ وہ کاشتکار جو تھے مدینے کے وہ شیر بن گئے، اور انہوں نے مکے کے سورماؤں کو، مکے کے شیروں کو چیلنج کر دیا، اور ان کے سب سے بڑے دشمن کو پناہ دے کر انہوں نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے۔ اور ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اب جو دوبارہ اسلام کی سربلندی ہونی ہے اس میں لیڈر تو مہدی ملیں گے انشاءاللہ ہمیں، لیکن میرا اور آپ کا کردار کیا ہوگا؟ کیا ہم بس اپنی 5 نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے اور مزے سے ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے رہیں گے، یا ہم نکل کر یہ پیغام جو آپ کو قرآن اکیڈمی سے مسلسل دیا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے آپ کو مختلف طریقوں سے، جمعے کے خطبات میں وقتاً فوقتاً مختلف جو سیمینارز ہوتے ہیں ان میں، کلاسز کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت آپ تک پہنچائی جاتی ہے، تو ہم سب کا فرض ہے ہم اس مشن کے دست و بازو بنیں۔ انفرادی طور پر بھی ہم اپنا کام کریں کہ جس کو جتنا قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، ویسے گپ شپ لگانے کے بجائے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، دفاتر میں قرآن مجید پڑھائیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں آ گئی ہے اسی کو وہاں پر بیان کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر وہ کام تو ہونا ہے جو آپ نے فرمایا ہے، صرف مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں کدھر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یا اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کام کے لیے کھڑے ہو کر تن من دھن سب خرچ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔